اس سے پہلے کہ کوفہ کے لشکر کو رے پر غلبے کے لیے تیار کریں، مکے کی طرف جاؤ اور حسین اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روک دو۔ سر انجام سن 61 ہجری قمری میں عمر سعد نے رے کی بادشاہت کے خواب کے تحت ایک انتہائی بڑے لشکر کے ساتھ امام مظلوم اور ان کے قلیل ساتھیوں کا راستہ روک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود بھی یزید اتنا ظالم انسان کیوں تھا؟ آخر کیوں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو اتنی بے رحمی سے شہید کرا دیا تھا؟ ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا اور ابو سفیان کا پوتا تھا۔ یہ وہی ابو سفیان تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو کیا یہ نفرت یزید کو اپنے دادا سے وراثت میں ملی تھی یا خود کے ذاتی مفاد کے لیے تھی؟ جب ہسٹری کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو کچھ ایسی باتوں کا پتہ چلا جسے سن کر ہوش اڑ گئے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جسے ہم محرم الحرام کا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے کو مذہب اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس مہینے کے اہم ہونے کے ویسے تو کئی سارے ریزن ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کا اسی مہینے میں شہید ہونا ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے آپ کو حضرت امام حسین سے ریلیٹڈ بہت سے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حق اور باطل کی جنگ ہوئی تھی، یعنی حضرت امام حسین کے 72 وفادار اور یزیدی فوج کے بیچ خطرناک جنگ ہوئی تھی۔ جہاں حضرت امام حسین نیک اور منصف انسان تھے، وہیں دوسری طرف یزید بدکار، غیر منصف اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین نے یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید ایک ظالم انسان تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں ان سب سے ہٹ کر ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن سے آپ ابھی تک انجان تھے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، سر کٹانے والے اس نواسے پر محمد کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سر جھکے سجدے میں لیکن حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اسلام کے سب سے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ظاہری طور پر پیدا ہونے سے بھی پہلے عرب دیش میں 2 خاندانی بھائی رہا کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام حاسم تھا اور ایک کا نام امیہ تھا۔ حاسم کے گھر والوں کو ہی اس دور میں اللہ کے گھر یعنی کعبہ شریف کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی، یعنی حاسم کے گھر والے ہی کعبہ شریف کے سارے انتظام دیکھا کرتے تھے۔ حاسم بہت نیک انسان تھے، ان کا اخلاق ایسا تھا کہ جو بھی ان سے ایک بار ملا کرتا اس کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی ذمہ داری اور نیک انسان ہونے کی وجہ سے حاسم کے پورے عرب میں بہت عزت تھی۔ وہیں دوسری طرف امیہ کا کردار بڑا کڑک تھا، جو بھی اس سے ایک بار ملتا تھا اس سے دوبارہ نہ ملنے کی دعا کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کا اخلاق اور لوگوں سے اس کا بات کرنے کا طریقہ بڑا ہی غلط تھا۔ اس وجہ سے اسے کوئی بھی عزت نہیں دیا کرتا تھا۔ امیہ اسی وجہ سے اپنے بھائی حاسم سے حسد کیا کرتا تھا اور اسی وجہ سے امیہ ایسی بہت ساری حرکتیں کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے عرب میں حاسم سے بھی زیادہ عزت مل سکے، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ دھیرے دھیرے حاسم اور امیہ کی یہ نفرت بڑھتی چلی گئی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نفرت ایک طرفہ تھی۔ امیہ کی یہ نفرت اتنی خطرناک تھی کہ امیہ کے مرنے کے بعد بھی یہ نفرت قائم رہی۔ جس طرح امیہ حاسم سے نفرت کیا کرتا تھا، اسی طرح امیہ کی آنے والی نسلیں بھی حاسم کی نسلوں سے نفرت کرنے لگیں۔ آگے چل کر جہاں ایک طرف حاسم کا خاندان بنو حاسم کے نام سے مشہور ہوا، وہیں دوسری طرف امیہ کا خاندان بنی امیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور پھر بنو حاسم کی چوتھی نسل میں ہی اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ویسا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ کے سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، یعنی مکے کا کوئی بھی انسان آپ کو نبی ماننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ لیکن پورے مکے میں سب سے زیادہ کسی کو دکھ ہوا تو وہ بنو امیہ کے خاندان کو ہوا تھا، کیونکہ بنو امیہ کو دکھ اس بات کا تھا کہ ہمارے دشمن خاندان میں ایک نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔
اسلام کی ابتدا میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئیں، ان زیادہ تر جنگوں میں مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں دشمن فوج کی طرف سے بنو امیہ کے سردار یعنی ابو سفیان نے سپہ سالاری کی تھی۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے تک ابو سفیان ہی وہ انسان تھا جس نے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہونے کا کردار نبھایا تھا۔ مکہ فتح ہوتے ہی حضرت ابو سفیان بھی ایمان لے آئے تھے۔ ابو سفیان کے ایمان لانے کے بعد ہی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے خاندان کے بیچ کی جو نفرت تھی وہ اب ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے پورے خاندان اور ان کے بیٹے امیر معاویہ نے پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری تھی۔ لیکن بنو ہاشم اور بنو امیہ کے بیچ کی دشمنی اس وقت ختم ہوئی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہونے کے بالکل قریب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ لیکن پھر اچانک تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی خلافت میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان رشتے خراب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے میں مروان نام کا ایک شخص تھا جسے اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے مدینے سے باہر نکال دیا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ شخص پھر سے مدینے میں آ گیا اور اس نے مدینے میں آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک گروہ کھڑا کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات بگڑتی چلی گئی اور ایک وقت وہ آیا کہ اسی جھگڑے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کے خلیفہ بنانے کے بعد ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ نے حضرت علی کے سامنے ایک شرط رکھ دی، اور وہ شرط یہ تھی کہ مسند پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ حضرت امیر معاویہ بھی اس وقت ملک شام کے حکمران تھے جو کہ اسلامی سلطنت کا ہی ایک صوبہ تھا۔ امیر معاویہ کی شرط پر حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ میں ابھی بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ ابھی مدینے کے حالات خراب ہیں، اگر ہم ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے تو مدینے کے حالات اور بھی زیادہ بگڑ جائیں گے، اس لیے پہلے مدینے کے موجودہ حالات کو صحیح ہونے دیا جائے، اس کے بعد عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اس بات کو لے کر جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اور ان دونوں صحابیوں کے بیچ ہونے والے اختلاف کا سب سے بڑا فائدہ ان منافقوں کو ہوا جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ان لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑا دیا۔ ایک مسلم بھائی کی تلوار اپنے دوسرے مسلم بھائی پر اٹھ چکی تھی۔ حضرت علی کی خلافت کا پورا وقت مدینے کے حالات کو بہتر کرنے میں ہی گزر گیا اور آخرکار اسی مشغولیت میں حضرت علی کی وفات بھی ہو گئی۔ حضرت علی کی وفات کے فوراً بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن نے خلافت کو سنبھالا، لیکن پھر 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے یہ کہہ کر خلافت کو چھوڑ دیا کہ میں اپنے مسلم بھائیوں کے درمیان جھگڑا کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اور اس طرح حضرت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن نے ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اب اس کے بعد امیر معاویہ کے پاس پوری دنیا کی مسلم سلطنت آ چکی تھی۔ لیکن دوستو، امیر معاویہ صحابی رسول اور نیک دل انسان تھے، اسی وجہ سے کسی بھی انسان کو امیر معاویہ کی خلافت سے کوئی بھی دقت اور پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جب امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا تو مسلم قوم میں ایک طوفان آ گیا، کیونکہ یزید تو خلافت کے لائق ہی نہیں تھا۔ یزید ہر وہ برے کام کیا کرتا تھا جو اسلامی قانون کے خلاف تھے۔ یزید کے بارے میں بہت سارے اتہاسکار الگ الگ باتیں لکھتے ہیں، کوئی اسے شرابی بتاتا ہے، کوئی اسے زناکار بتاتا ہے، لیکن دوستو ساری باتیں اس بات پر متفق ہیں کہ یزید خلافت کے لائق ہی نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی مخالفت کی۔ لاکھ دبام میں آ کر بھی حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی، اور پھر اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور آپ مکہ شہر واپس آ گئے۔ جب تک امام حسین مکہ شہر واپس آئے تب تک زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ حضرت امام حسین یزید کی حکومت سے متفق نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر سے خط آنا شروع ہو گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ کوفہ شہر میں حضرت علی کے وفاداروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے دور خلافت میں مسلم سلطنت کی جو راجدھانی تھی وہ کوفہ تھی، اس لیے حضرت علی کے چاہنے والوں کی تعداد کوفہ شہر میں بہت زیادہ تھی۔
حضرت امام حسین نے دیکھا کہ جب کوفہ شہر سے اس طرح کے بہت سے خط آ رہے ہیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ آپ برائے مہربانی کوفہ آ جائیے، یہاں پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا جات بھائی یعنی مسلم بن عقیل کو کوفہ شہر کی طرف روانہ کر دیا اور کہا کہ جا کر دیکھیے کوفہ کے حالات کیسے ہیں۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ شہر پہنچے تو وہاں کے حالات بہت اچھے تھے۔ پہلے ہی دن مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کی اور دن بدن بیعت کرنے والوں کی یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ بیعت حضرت امام حسین کے لیے تھی۔ مسلم بن عقیل نے جب کوفہ شہر کے اتنے اچھے حالات دیکھے تو انہوں نے فوراً حضرت امام حسین کے لیے خط روانہ کر دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کو بنا وقت ضائع کیے کوفہ آ جانا چاہیے، یہاں آپ کے ساتھ وفاداری کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ لیکن دوستو، جب تک مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کے لیے خط لکھا تب تک یزید کو بھی کوفہ شہر کے حالات کے بارے میں خبر ہو چکی تھی۔ کوفہ کے ان حالاتوں کو دیکھ کر یزید کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں کوفہ کے لوگ میری سلطنت کا تختہ پلٹ نہ کر دیں۔ یزید نے فوراً اپنے سب سے زیادہ قریبی انسان کے جس کا نام ابن زیاد تھا اسے کوفہ کا گورنر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ابن زیاد بہت ہی ظالم انسان تھا، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر کوفہ شہر میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ پہلے ہی دن کوفہ کے لوگوں کو یزید کے ظلم و ستم سے ڈرا کر حضرت امام حسین کا ساتھ دینے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ جو اب سے 2 سے 3 دن پہلے تک حضرت امام حسین سے اپنی وفاداری کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اب وہ لوگ حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ یزید کے ظلم کی وجہ سے کوفہ کے حالات صرف ایک ہی دن میں اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ حضرت امام حسین کے چچا جات بھائی یعنی کہ مسلم بن عقیل جنہیں کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا، انہیں اب اپنی جان بچانا بھی مشکل پڑ گیا۔ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ایک بوڑھی عورت کے گھر میں پناہ لینی پڑی، لیکن اس بوڑھی عورت کے شوہر نے سپاہیوں کو اپنے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کی موجودگی کی خبر دے دی، جس کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ لمحے بعد ہی حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ وہیں دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط مکہ میں حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی اور شہر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی تو کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں کوفہ شہر نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے راضی ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے جانے والے کسی انسان سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آپ کو جواب ملا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح حضرت امام حسین کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا میں لگا لیا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی اس کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی سی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر ہی مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور 7 محرم کا دن آ گیا۔ کربلا میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے ایک نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین اور ان کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ تمام موجود جوان وفادار تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا اس پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے حضرت علی اصغر کی پیاس کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے ایک مسکیزہ لیا اور گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ آپ نہر فرات پر پہنچے اور مسکیزے میں پانی بھی بھر لیا، لیکن جب آپ پانی بھر کر واپس لوٹے تو یزیدی فوج نے آپ پر لگاتار تیر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزید کی فوج نے تیر چلا چلا کر حضرت عباس علمبردار کے جسم کو چھلنی کر دیا اور اس طرح حضرت عباس علمبردار کی بھی شہادت ہو گئی۔
اس کے بعد حضرت امام حسین کے دودھ پیتے بچے یعنی علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے قتل کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی یہاں سے واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے کے اندر جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کرا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے بے جھجک چلا جائے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا، خیمے میں روشنی ہوئی تو سارے کے سارے لوگ وہیں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور آخرکار 10 محرم کا دن آیا۔ حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی، جہاں ایک طرف ایک بہت بڑی فوج تھی، وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے صرف 72 وفادار لوگ تھے۔ جنگ ہوتی رہی اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے وفادار بہادر شہید ہوتے رہے۔ حضرت امام حسین اس بڑھاپے کی حالت میں اپنے ایک جوان بیٹے کی لاش میدان سے اٹھا کر لاتے اور پھر سے ایک دوسرے بیٹے کو ایک نئے جوش کے ساتھ اسی میدان میں جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے سبھی وفادار جوان شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود تلوار لے کر میدان میں نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت امام حسین اپنی تلوار سے یزیدی فوج کا کافی لمبے وقت تک مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے بعد بھی کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ یہ کہ آپ حضرت علی کے خون تھے، یعنی حضرت علی کی اولاد تھے۔ یزید کی فوج کے کمانڈر ابن سعد کو اب یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنی تمام فوج کو ایک ساتھ حضرت امام حسین پر حملے کرنے کا حکم دے دیا۔ تمام فوج ایک ساتھ مل کر حضرت امام حسین پر حملہ کر رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی امام حسین یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل تعداد میں چاہے کتنے بھی ہوں لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹک سکتے۔ دوستو، یہ حسینیت اور یزیدیت کے بیچ ایک بہت ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی۔ اسی بیچ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشکل وقت میں اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا اس کو ایک لمبے وقت سے انتظار تھا، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، یزیدی فوج کے سیمرجل جوسن نام کے ایک بدبخت شخص نے آپ کی گردن پر ایسا وار کیا کہ سر بدن سے الگ ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف ایک ہی مرد بچا تھا جن کا نام حضرت امام زین العابدین تھا، کیونکہ یہ اس وقت بیمار تھے اور لڑنے کی حالت میں بالکل نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے گھر کی عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا تھا۔ آپ کے سر کو بلند کر کے جلوس نکالا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔